قرآن مقدس میں سورۃ البقرہ کی 190 آیت تک کی تفسیر سماعت کر چکے ہیں۔ اب آج سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 191 سے تفسیر کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت 191 میں ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ کافروں کو جہاں پاؤ مارو۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نہ کوئی امن ہے نہ کوئی معاہدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امن ہے تو بھی ان سے لڑو، اگر معاہدہ ہوا ہے تو بھی ان سے لڑو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قانون ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ وہ کافر جو تمہاری امان میں ہے، جو کسی مسلمان کی امان میں ہے، تو پھر کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ کسی اس کافر کو مارے جو کسی مسلمان کی امان میں ہے۔ دوسری صورت یہ کہ وہ کافر کہ جو مسلمان سلطنت اور حکومت کو جزیہ ادا کرتے ہو، اور ایسے شخص کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ کافروں کو جہاں پاؤ مارو، دراصل یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے تعلق سے اللہ نے نازل فرمایا، کیونکہ 12 سال کا وہ عرصہ ہے کہ اس 12 سال کے عرصے میں مسلمانوں پر کفار نے اتنا ظلم کیا، اتنی حد انہوں نے پار کر لی، مسلمانوں پر ظلم کی کہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو پھر اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو رشتہ داروں سے توڑ دیا گیا، اگر کوئی اس کے گھر میں آنے والی بیوی اگر کسی غیر مسلم خاندان سے ہے تو ان کے نکاح کو توڑ دیا گیا۔ اتنا ظلم مسلمانوں پر ہوا کہ جس نے اسلام قبول کیا تو پھر ایسے مسلمان کے کاروبار کو بھی ختم کر دیا گیا، ان کے گھروں کو ان سے چھین لیا گیا، حتیٰ کہ ان کو ان کی زمینیں چھوڑ کر کے جانے پر مجبور کیا گیا۔ جب یہ 12 سال اتنے ظلم کے گزرے ہیں تو پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کافی صبر کر لیا ہے، اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اگر تم چاہو اور اگر تمہارے سامنے وہ کافر آئے تو پھر اب تمہیں اجازت ہے کہ اگر وہ تمہارے سامنے آئے تو انہیں قتل کر دو۔ لیکن کن کے تعلق سے؟ وہ کفار مکہ کے تعلق سے، جنہوں نے صحابہ کو تکلیفیں دی تھی، اذیتیں پہنچائی تھی۔ اب اللہ نے فرمایا اب اگر وہ تمہارے سامنے آئے، اب تک ہم نے تمہیں روکا تھا لیکن اب اگر تمہارے سامنے آئے تو انہیں قتل کر دو۔ اور یہ آیت کفار مکہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اس کا ثبوت خود اس آیت کا اگلا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اس کا ثبوت کہ یہ کفار مکہ کے تعلق سے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے اسلام دشمن طاقتیں جو ہے، لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ آیتوں کو قرآن سے نکالتے ہیں اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے۔ دیکھو اسلام تو کہتا ہے کافروں کو مارو، کافروں کو قتل کرو، تو کچھ لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہاں پر دلیل اس کی دے رہا ہوں کہ یہ ہر کافر کے لیے نہیں بلکہ ان کافروں کے لیے نازل ہوئی جو مکہ میں رہا کرتے تھے، اور اس کا ثبوت آگے ہے۔ پہلے تو اللہ نے کہا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کافروں کو جہاں پاؤ مارو، اور آگے کیا کہا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یہ ہے اس کا ثبوت۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں نکال دو وہاں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، تو اب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کفار مکہ کے تعلق سے نازل ہوئی، اس لیے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ تو اب اللہ نے حکم دیا کہ صبر بہت ہوا، اب کیا کرو کہ اب اگر وہ تمہیں نظر آئے تو قتل کرو، اور وہاں سے انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں کچھ سال پہلے نکالا تھا، یعنی مکہ سے۔ اس کے بعد آگے کیا کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، ان کا جو فتنہ ہے قتل سے بھی سخت ہے، یعنی جو ان کو قتل کی سزا دی جا رہی ہے
یہ سزا بہت چھوٹی ہے، ان کو تو بہت بڑی سزا دی جانی چاہیے تھی، لیکن ان کو قتل کر دینا یہ تو بہت چھوٹی سزا ہے۔ ان کے فتنے سے، انہوں نے جو فتنہ برپا کیا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، اللہ نے فرمایا انہوں نے جو فتنہ پیدا کیا تھا اس کے مقابلے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے قتل۔ ان کی سزا تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہونی چاہیے، لیکن فرمایا کہ انہیں قتل کر دو جنہوں نے تم کو مکہ سے نکالا تھا۔ آگے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑے۔ اب دیکھیں یہ ایک اور ثبوت آ گیا کہ یہ کفار مکہ کے تعلق سے ہے، کہا مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑے۔ دراصل صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ کرام نے احرام باندھا ہوا تھا اور وہ عمرہ کی نیت سے گئے ہوئے تھے، لیکن ڈر تھا کہ ہم تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے، اور عمرہ یا حج ادا کرنے کے لیے بندہ جب احرام باندھتا ہے اس کے اوپر اتنی پابندیاں لگ جاتی ہے کہ وہ اپنے سر کی جو بھی نہیں مار سکتا، وہ اپنا کوئی بال بھی نہیں توڑ سکتا، اتنی پابندیاں لگ جاتی ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اگر ہم احرام کی حالت میں ہے اور اگر کفار نے حملہ کر دیا تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس لیے کہ احرام کی حالت میں اور حدود حرم میں تو جنگ حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑے۔ مطلب اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم میرے حرم کی حرمت کے لیے تم اگر تلوار نہیں اٹھا رہے ہو اور اگر تم کو شبہ ہے، شک ہے کہ کافر تمہیں قتل کر دیں گے، تو اللہ نے فرمایا پہلے تم شروعات نہ کرو، لیکن اگر وہ وہاں تم سے لڑنا چاہے تو پھر ان سے مقابلہ کرو۔ یعنی پھر اپنے بچاؤ کے لیے حدود حرم میں بھی جنگ کرنا جائز ہو گیا۔ ایک تو حرم ہے جو خانہ کعبہ ہے، حرم خانہ کعبہ کے کئی کلومیٹر اطراف میں جو ہے تو وہ سارا علاقہ حرم میں شمار کیا جاتا ہے، اور وہاں جنگ حرام ہے، کسی کو مارنا، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ایک ہے حرم اور ایک ہے حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں جنگ حرام ہے، اور یہ حرم ہے جس کے اندر جنگ حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑے، اگر لڑے تو پھر تم بھی مقابلہ کرو، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے نہیں رہنا، پھر مقابلہ کرو۔ اور آگے کیا فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر تم سے لڑے تو انہیں قتل کرو۔ یعنی اب اللہ نے فرما دیا کہ پہلے شروعات نہیں کرنی، اگر وہ تم سے مقابلہ کرتے ہیں، اگر وہ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں، تمہارے درمیان رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، تو اب اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، کا ان سے مقابلہ کرو اور ان کو قتل کرو۔ اور آگے فرمایا كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے، کافروں کی یہی سزا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پر، بڑی تکلیفیں دی ہے مسلمانوں کو، کہ ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کر دو، جہاں دیکھو انہیں قتل کر دو۔ لیکن پھر کہوں گا یہ کفار مکہ کے تعلق سے تھا۔ اب اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت 192 میں اللہ نے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ، پھر اگر وہ باز رہے، اگر وہ اپنے آپ کو قتل و خون اور غارت گری سے اگر اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، یہ دیکھیے جو کہتے ہیں نا کہ اسلام حکم دیتا ہے کافروں کو مارنے کا، ذرا انہیں یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر وہ باز رہے، اگر انہوں نے تم کو تکلیف نہیں دی، اگر انہوں نے تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اگر وہ تمہارے مد مقابل نہیں آئے، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اگر کوئی تمہارے مقابل آئے تو ہی مقابلہ کرنے کا حکم ہے، اور اگر وہ باز رہے جنگ سے، قتل و غارت گری سے باز رہے، تو پھر اللہ نے فرمایا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر دیکھیں اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت 193 میں اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
فرمایا کہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے. اللہ نے فرمایا کافروں سے یہاں تک لڑو کہ کوئی فتنہ نہ رہے, سارے فتنے ختم ہو جائے, اس وقت تک لڑتے رہو. یہ فتنہ کیا ہے؟ دراصل فتنہ یہ ہے کہ وہ جو کفار مسلمانوں کو بار بار تکلیف دیتے ہیں, بار بار جنگ میں اکساتے ہیں, بار بار ان کے قافلوں پر حملے کرتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا اس وقت تک مقابلہ کرو جب تک یہ شریر کفار ختم نہ ہو جائے, جب تک یہ جنگ چاہنے والے کفار قتل نہ ہو جائے, اس وقت تک ان سے مقابلہ کرو. اسی آیت میں وہی فرمایا, اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے, کوئی شرک کو پکارنے والا نہ رہے, کوئی مشرک نہ رہے, اس وقت تک لڑتے رہو. اور آگے دیکھیں کتنا اچھا جملہ ہے, اللہ نے فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور ایک اللہ کی پوجا ہو, ایک اللہ کی عبادت ہو, ایک اللہ کے ماننے والے ہو. یعنی کفار مکہ سے اس وقت تک لڑو کہ جب تک وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. اور ویسے تو حدود کعبہ اور حرم کے حدود میں اور مکہ مکرمہ کے اندر کفار پر پابندی لگائی ہے, اللہ نے پابندی لگا دی ہے کہ وہ حرم میں نہیں داخل ہو سکتے, بلکہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے. تو یہاں پر کیا کہا؟ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے, اور ایک اللہ کی پوجا ہو, ایک اللہ کی عبادت باقی ہو. یعنی مکہ مکرمہ کو ایسے صاف کر دو کہ شرک پوری طرح ختم ہو جائے اور صرف اللہ کا نام لینے والے زندہ ہو, صرف اللہ کا نام لینے والے باقی ہو. اس وقت تک مقابلہ کرو, اس وقت تک لڑتے رہو. اور آگے کہا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, پھر اگر وہ باز آئے تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. اگر کوئی کافر ہے, اگر وہ زیادتی نہیں کر رہا اور اپنے آپ سے وہ باز آ جاتا ہے, مسلمان کو پریشان کرنے سے باز آ جاتا ہے, مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانے سے باز آ جاتا ہے, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے باز آ جاتا ہے, تو اللہ نے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, تو اگر وہ باز آ جائے تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. یعنی جو باز آ گیا, رک گیا, تو پھر چھوڑ دو اس کو, اس نے امان مانگ لیا آپ سے, اس کو چھوڑ دو. لیکن جو اب بھی ظالم ہے پھر ان پر رحم نہیں کیا جائے گا, پھر ان کا مقابلہ کیا جائے گا, ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائیں گی جو اب بھی ظالم ہے. آپ دیکھیں یہ اسلام کا نظام. پہلے تو فرمایا کہ جو باز آ جائے انہیں چھوڑ دو, لیکن جو ظالم ہو, جو ظلم کرے, تو پھر اللہ نے فرمایا ان سے مقابلہ کرو. اسلام کبھی ظلم سہنے کی اجازت نہیں دیتا, اسلام ظلم سہنے کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ اسلام کہتا اگر کوئی ظالم ہے تو اس سے مقابلہ کرو. تلوار سے مقابلہ کر سکتے ہو تو تلوار سے کرو, ہاتھ سے مقابلہ کر سکتے ہو تو ہاتھ سے کرو, زبان سے مقابلہ کر سکتے ہو تو زبان سے مقابلہ کرو. اور اگر تم اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو دل میں برا جانو, اور میرے نبی نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کم درجے والا حصہ ہے. لیکن حکم ہے کہ مقابلہ کرو. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے, فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے, نمرود سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. حضرت ادریس علیہ السلام نکلے مقابلہ کرنے کے لیے طالوت سے. تو ظلم کسی بھی حالت میں اسلام برداشت کرنے کا حکم نہیں دیتا, بلکہ مقابلہ کرنے کا حکم دیتا. لیکن ان لوگوں کو نہیں جو اپنے آپ کو روک لے, باز آ جائے, جن کو غلطی کا احساس ہو جائے, پھر وہ لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام, یہ سورۃ البقرہ آیت 194 ہے. اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام, ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام, والحرمات قصاص, اور ادب کے بدلے ادب ہے. ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام, ادب کے بدلے ادب ہے. اس کا بدلہ کیا ہے؟ ادب ہے. یہ ماہ حرام جو ہے, حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ حرمت والے 4 مہینے ہیں, شوال,
ذی القعد، ذی الحج اور ایک رجب. یہ 3 مہینے جو ہے شوال، ذی القعد، ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں. اور رجب کا جو مہینہ ہے وہ حرمت والا اس لیے ہے کیونکہ وہ عمرہ کرنے کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے. اللہ نے فرمایا ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام، یعنی اگر وہ ماہ حرام کا ادب کرتے ہیں تو تم بھی ادب کرو، لیکن اگر وہ ماہ حرام کا فائدہ اٹھا کر تم سے مقابلہ کرتے ہیں تو پھر تم بھی ان سے مقابلہ کرو. اور اب اللہ نے جو اس میں فرمایا نا کہ اگر تم ان سے مقابلہ کرو گے تو یہ نہیں سوچنا کہ تم کو گناہ ملے گا، نہیں، بلکہ شروعات انہوں نے کی تھی تو اس کا گناہ بھی انہی کے سر پر آئے گا. اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے ان حرمت والے مہینوں میں تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ جس نے شروع کیا تھا اس کو گناہ ملے گا. آپ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ایک مجرم ہے اور ایک پولیس ہے. اگر پولیس کسی مجرم پر اگر گولی چلاتی ہے تو کیا پولیس گنہگار ہوگی؟ نہیں، اس کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے امن کو قائم رکھنا، مجرموں کو پکڑنا. تو جس طرح کسی مجرم پر بندوق چلانے سے کوئی پولیس گنہگار نہیں ہو جاتا، اسی طرح اگر ماہ حرام کے اندر اگر کوئی کافر تم پر حملہ کرے اور اگر تم بھی واپس پلٹ کر ان پر حملہ کرو تو کوئی گنہگار نہیں ہوتا مسلمان، کیونکہ تمہارا گناہ، تمہارے مقابلہ کرنے کا بھی گناہ اس کو ملتا ہے، تم کو نہیں ملتا. تو اللہ نے فرمایا ماہ حرام کے بدلے الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام. والحرمات قصاص، اور ادب کے بدلے ادب ہے، یعنی وہ ادب کریں گے تم بھی ادب کرو، وہ مقابلہ کریں گے تم بھی مقابلہ کرو. اور پھر اس کے آگے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو، جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو. مطلب جو تم پر ظلم کر رہا ہے پھر اس کا مقابلہ کرو اور اس سے جس انداز سے لڑ سکتے ہو لڑنے کی کوشش کرو. کہ اگر کسی نے تمہارا مال ہڑپا ہے تو پھر تم بھی اس کا وہی نقصان کرو، اگر کسی نے تمہاری دکان کو جلایا ہے تو تم بھی اس کا وہی نقصان کرو. لیکن یاد رکھیے گا یہ کافروں کے لیے ہے، ورنہ صبح پتہ چلے کہ کسی نے میرے دکان کے سامنے کچرا ڈالا تھا تو میں بھی اس کی دکان کے سامنے کچرا ڈال. یہ کافروں کی بات چل رہی ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو. لیکن یاد رہے اللہ نے آگے فرمایا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، فرمایا اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے. پہلے تو کہہ دیا وہ تم بھی زیادتی کرو اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے، لیکن پھر فرمایا اتنی ہی بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے. دراصل یہ فتح مکہ کا زمانہ تھا. فتح مکہ کے وقت میں جب 10,000 کا لشکر جرار صحابہ اکرام کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حدود مکہ میں جب داخل ہو رہے تھے تو اس وقت چونکہ اس میں کئی وہ صحابہ تھے مہاجر جو مجبوری میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان پر بڑا ظلم ہوا تھا، ان کے مکان چھین لیے گئے تھے، ان کے کھیت کھلیان چھین لیے گئے تھے، ان کی زمینیں ہڑپ لی گئی تھی، ان کے مویشی ان سے چھین لیے گئے تھے، ان کے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیے گئے تھے. تو اب انہوں نے تو بڑی زیادتی کی تھی. تو اب جب یہ مسلمان اور اسلام کا لشکر جب مکہ پہنچنے والا تھا تو اب ہر کسی کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا، بدلے کی تمنا ہر کسی کے اندر پنپ رہی تھی. ہر کسی کے اندر بدلے کی تمنا تھی کہ اب ہم ان سے بدلہ لیں گے. وہ بڑا ظلم کرتے رہے نا 12 سال، اب دیکھو ہم ان سے کیسے مقابلہ کرتے. تو جب یہ صحابہ کرام جا رہے تھے تو آپ دیکھیں نا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. اگر کوئی انسان جوش میں ہے، جذبے میں ہے، تو اگر کسی جوش اور جذبے والے انسان کو اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے نا وہ رکیں گا نہیں، وہ آپ کو تھڑ مار کے آگے چلا جائیں گے. اسلام اس کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اگر کوئی جوش میں ہے، جذبے میں ہے، اس کے جذبے کا بھی احترام کیا جائے. تو
تو اسی لیے تو خدا نے کہا نا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو، تاکہ مسلمانوں کو اللہ یہ موقع دے کہ ہاں جنہوں نے تم پر ظلم کیا تھا اب باری ہے کہ تم ان سے مقابلہ کرو۔ لیکن پھر کہہ دیا ہم تمہیں مقابلہ کرنے کی اجازت تو دے رہے ہیں، تم کو بدلہ لینے کی اجازت تو دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنا ہی جتنا اس نے تم پر کیا تھا، حد سے آگے بڑھنے کا نہیں۔ وہ صحابہ چاہتے تھے اب دیکھو ہم کیسے کریں گے ان کا مقابلہ، اب دیکھو ہم ان کو ایسے کریں گے ویسے کریں گے، تو خدا نے کہہ دیا حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم جو چاہو کرو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہ تو خدا اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے، حد سے بڑھنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا۔ اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ طاقت چاہے آ گئی تمہارے پاس، 10,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا فتح مکہ کے وقت، ہر کسی کے پاس تلوار ہے، گھوڑا ہے، زین ہے، زیر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس وقت میں بھی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ اب ہمارے پاس طاقت ہے اب ہم مقابلہ کریں گے، نہیں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ طاقت کتنی ہی تمہارے پاس ہو لیکن سوچو ساری طاقت کا مالک اللہ ہی ہے۔ کتنی طاقت ہو، کتنی دولت ہو، کتنی فوج ہو، لیکن ہمیشہ یہ سوچنا سب اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے تو کم مسلمانوں کے لشکر نے بھی بڑے بڑے لشکروں کا مقابلہ کیا، صرف اس یقین کے ساتھ کہ طاقت تو اللہ کے پاس ہے، تبھی تو وہ کامیاب ہوئے۔ چنگیز خان لاکھوں کی فوج لے کر کے آیا تھا، لیکن سلجوقی سلطنت کے ایک سلطان نے اس کا مقابلہ کیا تھا چھوٹی سی فوج کے ساتھ۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو حضرت علاء الدین خلجی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا تھا چھوٹی سی فوج کے ساتھ، بھروسہ اللہ پر کیا تھا، یقین کامل اللہ پر تھا، تبھی تو کامیاب ہوئے تھے۔ تو اللہ نے وہی فرمایا اپنے لشکر کو دیکھ کر کے یہ نہیں سوچنا کہ ہم بہت ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ لوگ کہتی ہے ڈر والوں کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، ڈر والوں کا اللہ ساتھ دیتا، لیکن کون سا ڈر؟ دنیا کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ کی خشیت کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک اللہ ڈر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر آئیے اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت 195 میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب دیکھو یہاں قتل کرنے کا حکم ہوا، ان کو مکہ سے نکالنے کا حکم ہوا، ساری باتیں اللہ نے بیان کر دی، جنگ کی باتیں آ گئی، سب آ گئی، لیکن یہ جنگ کے اخراجات پورے کہاں سے ہوں گے؟ یہ جنگ کے خرچے پورے کہاں سے ہوں گے؟ تو اللہ نے فرما دیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ جنگ کے جو معاملات ہیں یہ تمہارے ہی تو پیسوں سے پورے ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ چاہے جنگ میں اگر تم کو پیسہ دینا پڑے، جہاد میں تو خرچ کرو، دین کے کاموں میں دینا پڑے تو خرچ کرو، چاہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے طور پر خرچ کرنا پڑے تو اللہ کی راہ میں دو۔ تو خرچ کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو۔ اپنے دل میں لالچ نہیں آنی چاہیے دنیا کی، اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ اور خاص طور سے یہاں پر علامہ ساوی ابن علیہ رحمہ نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے، دراصل یہ جو آیت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو، یہ آیت دراصل خودکشی کے تعلق سے ہے، سوسائڈ کے تعلق سے، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو۔ اور سوسائڈ اور خودکشی کے تعلق سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان پہاڑ سے گر کر کے خودکشی کرے گا وہ مسلسل جہنم میں پہاڑ سے گرتا رہے گا۔
جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ مسلسل جہنم کے اندر پہاڑ سے گرتا رہے گا. اور اسی طرح فرمایا جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں رہے گا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا. یہ ہے خودکشی. اور تیسری حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان چھری کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کرے گا قیامت کے دن چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں وہ ہمیشہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا. جو چھری سے اپنے آپ کو قتل کرے گا دوزخ میں جہنم میں اس کے ہاتھ میں چھری ہوگی اور پھر وہ چھری اپنے پیٹ میں ہمیشہ مارتا رہے گا. یہ خودکشی کرنے والوں کا عذاب ہے. تو علامہ ساوی نے جو بیان کیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اس کا یہ تفسیر بیان کی. اور پھر فرمایا وَأَحْسِنُوا اور بھلائی والے ہو جاؤ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہے. بھلائی کرنے والے اللہ کے محبوب ہے. اللہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بھلائی کرتے ہیں. چاہے رشتہ داروں سے بھلائی کرو چاہے پڑوسیوں سے بھلائی کرو چاہے انسانوں سے بھلائی کرو مخلوق خدا سے بھلائی کرو اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے جو بھلائی کرتا ہے. اللہ نے کہہ دیا بھلائی کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ کے محبوب اگر بننا چاہتے ہو تو لوگوں سے بھلائی سے پیش آنا شروع کر دینا چاہیے. تو یہ آج کی تفسیر تھی جو اللہ رب العزت کے احکامات ہم بیان کر رہے تھے. اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.